السلام کے جس پیغام کو بھی لے کر چلنا ہے، اب اسی امت نے ہی دعوت و رشد کا کام کرنا ہے. کسی اور طبقے نے اب معاشرے میں رشد و ہدایت اور اصلاح احوال انسانیت کی ایفرٹ نہیں کرنی. اب قیامت تک جتنی بھی خیر لوگوں میں بٹنی ہے، اس کا ذریعہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بننا ہے. جب ہم ختم نبوت کے تصور پر بڑے بڑے خطابات کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلال کا اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اس پر پیرا دیتے ہیں، تو پیرا ایسا ہے کہ جیسے کسی بند کمرے کو تالا لگا کے اس کے ارد گرد آپ نے سرکل کرتے رہنا ہے اور پیرا دینا ہے. نہیں، اس پہرے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اگر ہم ساری زندگی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں اور پہرا دینے کی بات کرتے رہیں، لیکن آخری امت ہونے کا فرض ادا نہ کریں، تو اس پہرے سے کیا فائدہ؟ اس نعروں سے کیا فائدہ؟ اس جذبات سے مبنی کلمات سے کیا فائدہ اگر آخری امت ہونے کا فرض ادا نہ کریں؟ آخری امت ہونے کا فرض کیا ہے؟ کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کلام اب کسی اور نے تو پیغام بن کر، کسی اور نے تو داعی بن کر نہیں آنا. اب لاکھوں اربوں لوگ پوری دنیا میں جو ابھی اسلام سے حصہ نہیں ہوئے، آقا علیہ السلام کی شانوں سے واقف نہیں ہے، حضور کے اخلاق سے واقف نہیں ہے، حضور کی عظمتوں سے واقف نہیں ہے، حضور کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، قرآن کے اسلوب سے واقف نہیں ہے، قرآن کے علوم سے حافظ نہیں ہے، عالم ابھی جانتے نہیں ہیں، ان تک یہ پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ اور حضور فرما رہے ہیں تم آخری امت ہو، جو پیغام آنا تھا وہ آ چکا. اب قیامت تک آنے والی انسانیت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے حضور کی آخری امت نے متعارف کروانا ہے. وہ اس طرح کروائیں گے؟ کیا اس سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہوگا؟ بڑے آسان الفاظ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، ہماری بہنیں، بچے، نوجوان بیٹھے ہیں. کسی بھی عقیدے کا تحفظ اس بات سے ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اتنا معیاری کام کریں کہ کسی کو ضرورت محسوس نہ. کیا بات عرض کی ہے؟ اتنا معیاری کام ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات لوگوں تک اتنے معیاری انداز میں پہنچ رہے ہیں اور پہنچ رہی ہوں، رشد و ہدایت کا کام ہو رہا ہو، کہ کوئی شیطان سے شیطان بھی اٹھ کر یہ دعویٰ نہ کرے ایک اور نبی کی ضرورت ہے. شیطانوں کو اگر ایسی سپیس ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نالائکی کر رہا ہے. حاضرین گرامی، یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ در حقیقت اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے. زندگیاں لینے سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہوگا. میں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی کی زندگی لے لینے سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہوگا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہوگا. اپنا کردار بدلنے سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہوگا، اپنے اخلاق بدلنے سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہوگا. جب آپ اتنے عظیم اخلاق کے پیکر بن جائیں کہ جب دعوت لے کر کسی کے پاس پہنچے تو وہ کہے ہاں یہ آخری نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا حسین امتی ہے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ آپ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات لینا چاہیں، سیکھنا چاہیں، لوگوں کو خلش نہ ملے، لوگوں کو کمی محسوس نہ ہو، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات حضور کی امت کے ذریعے میسر آ جائے، ان کو خیر کا پیغام،
ان کے ارد گرد ظلمتوں میں حضور کی امت ہی اب نور بن جائے، کیونکہ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا۔